بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے ہاتھوں میں صرف 2 دانے لونگ کے لے لو، مگر یوں ہی نہیں، انہیں پکڑتے وقت اپنے دل کو سکون دو، سانس کو ٹھہرا لو اور دل کے اندر ایک گہرا یقین پیدا کر لو۔ اب میری بات غور سے سنو، کیونکہ جو میں تم سے کہنے جا رہا ہوں وہ کوئی خالی قصہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی جھوٹا دلاسا۔ میرے عزیز بھائی، زندگی میں ایسے دور بھی آتے ہیں جب انسان تھک جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اب شاید کچھ بدلنے والا نہیں، ہر دروازہ بند ہے، ہر راستہ دھندلا ہے اور ہر کوشش بے اثر لگتی ہے۔ دل کے اندر ایک عجیب سی گھٹن ہوتی ہے، جیسے قسمت کہیں دور جا کر رک گئی ہو۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب رب چاہتا ہے تو پل بھر میں حالات بدل دیتا ہے، وہ بند دروازے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں انسان نے سوچنا بھی چھوڑ دیا ہوتا ہے، وہ ایسی راہیں پیدا کرتا ہے جن کا اندازہ انسان کی عقل تک نہیں لگا سکتا۔ آج میں تمہیں ایک بہت آسان مگر گہرا عمل بتانے جا رہا ہوں، ایسا عمل جو انسان کے دل میں امید کی نئی روشنی جگا سکتا ہے، مایوسی کو سکون میں بدل سکتا ہے اور شاید تمہاری زندگی میں وہ موڑ لا سکتا ہے جس کی تم نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی۔ میرے بھائی، سب سے پہلے ایک بات صاف کر دوں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ہر بات پر 100% ضمانت کے دعوے کرتے ہیں۔ جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں ہر نتیجے کو ہمیشہ اللہ کی مرضی پر چھوڑتا ہوں، مگر آج جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں اسے کہتے ہوئے میرا دل مطمئن ہے، کیونکہ یہ عمل میں نے خود اپنی زندگی میں آزمایا ہے اور اس کے اثر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اگر تم عید سے پہلے صرف 2 دانے لونگ کے لے کر پورے یقین کے ساتھ سورہ الکوثر پڑھ لو تو انشاءاللہ تمہاری زندگی میں ایسی تبدیلیاں آ سکتی ہیں جن کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ عمل بہت چھوٹا ہے، نہ اس میں گھنٹوں بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی مشکل طریقہ ہے، صرف 2 چیزیں چاہیے، 1-2 دانے لونگ کے اور دوسرا سچا دل اور پکا یقین۔ جب انسان پورے بھروسے کے ساتھ سورہ الکوثر پڑھتا ہے تو اللہ ایسی راہیں کھول دیتا ہے جن کا انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کے حال دیکھے ہیں جو کل تک تنگی میں جی رہے تھے، جن کے گھر میں ایک وقت کی روٹی بھی مشکل سے آتی تھی، مگر جب انہوں نے سچے دل سے اللہ کو پکارا تو ان کے حالات بدل گئے۔ کسی کے گھر میں روزی کی برکت آ گئی، کسی کا کاروبار اچانک چل پڑا، کسی کے گھر سے بیماریاں دور ہو گئی اور کسی کے دل میں ایسا اطمینان اتر آیا جو سالوں سے غائب تھا۔ مگر یہاں ایک راز سمجھ لو، یہ اثر لونگ میں نہیں ہوتا، اصل طاقت اس یقین میں ہوتی ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ پر توکل کرتا ہے، جب اس کی نیت بالکل خالص ہوتی ہے، تب اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا خیال بھی انسان کے ذہن میں نہیں آتا۔ میں تمہیں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ وہ عمل ہے جسے میں نے ایک بار خود کیا تھا۔ میں نے صرف 2 لونگ ہاتھ میں لیے، پورے یقین کے ساتھ سورہ الکوثر پڑھی اور اس کے بعد اللہ کی قدرت کے ایسے اثر دیکھے کہ میرا دل خود حیران رہ گیا۔ اس دن کے بعد میں نے یہ عمل سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کو بتایا، اور اللہ گواہ ہے، بہت سے لوگوں کی زندگی میں اس کے بعد عجیب برکت آئی، کئی گھروں سے پریشانیاں دور ہوئی، کئی دلوں کو سکون ملا، اور کئی لوگوں کے لیے روزی ایسے آئی جیسے آسمان سے رحمت برس رہی۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن پر قرض کا اتنا بوجھ تھا کہ گننا مشکل تھا، مگر جب انہوں نے پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کیا تو اچانک ان کے لیے غیب سے روزی کے دروازے کھل گئے، اتنا مال آیا کہ انہوں نے اپنے سارے قرض اتار دیے اور آج وہی لوگ دوسروں کی مدد کرنے والے بن گئے۔ میرے بھائی، اگر دل میں سچا یقین ہو تو اللہ کی رحمت دیر نہیں کرتی، جب وہ دیتا ہے تو دلوں کو حیران کر دیتا ہے، جب حال بدلتا ہے تو تنگی کے بعد آسانی دیتا ہے، اور جب خوشیاں دیتا ہے تو آنسوؤں کو مسکان میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے اپنے دل میں امید زندہ رکھ، عید سے پہلے ایک بار یہ عمل ضرور کر لو، کیا پتا اسی پل تمہاری تقدیر کا بند دروازہ کھل جائے اور تمہاری زندگی میں ایسی برکت اتر آئے جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ کیونکہ جب اللہ کسی بندے پر رحمت کرنا چاہتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ میرے عزیز بھائی، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا،
तुम दुनिया के किसी भी मुल्क में क्यों न रहते हो, चाहे भारत हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, सऊदी अरब हो, दुबई हो, मलेशिया हो, मस्कट हो, जापान हो, या दुनिया का कोई और कोना, अल्लाह की रहमत किसी सरहद की मोहताज नहीं होती। उसकी मेहरबानी न किसी मुल्क को देखती है, न जबान को, न कौम को। जब वो देना चाहता है तो ऐसी जगह से देता है जहां तक इंसान की सोच भी नहीं पहुंचती। इसलिए इस अमल को हल्के में मत लेना, इसे समझकर सुकून के साथ और पूरे यकीन के साथ करना। सबसे पहले अपने हाथ में 2 दाने लौंग के ले लो, बस 2 ही, इससे ज्यादा नहीं। फिर आराम से बैठ जाओ, अपने दिल को सुकून दो और यह अमल आधे मिनट से 1 मिनट के अंदर पूरा कर लो। तुम्हें हैरानी होगी कि यह अमल इतना आसान है कि जो लोग पढ़ना नहीं जानते, जो एक अक्षर तक नहीं पहचानते, वो भी इसे कर सकते। ना इसमें कोई मुश्किल है, ना कोई थकान, ना कोई लंबा वक्त चाहिए। तुम इसे अपने घर में किसी भी दिन और किसी भी वक्त कर सकते हो। बस एक ही शर्त है, दिल साफ हो, नियत सच्ची हो और यकीन पूरा हो। जब ये भला तीनों चीजें एक साथ होती है तो फिर इंसान अमल करता है और नतीजा अल्लाह के हवाले कर देता है। और उसके बाद तुम खुद देखोगे कि कैसे अल्लाह तुम्हारे हालात को आसानी में बदल देता है, कैसे तुम्हारी जिंदगी में रोजी और बरकत के ऐसे दरवाजे खुलते हैं कि दिल भर आता है और आंखों से शुक्र के आंसू निकल आते हैं। एक और बात ध्यान से सुन लो, यह अमल तुम्हें अपने ही घर में करना है, उसी जगह जहां तुम रहते हो, जहां तुम्हारा दिल ठहरता है। किसी अजनबी जगह पर जाकर करने की जरूरत नहीं, और यह अमल किसी एक इंसान तक सीमित नहीं है। अगर एक घर में 10 लोग भी रहते हो तो भी सिर्फ एक व्यक्ति का यह अमल करना काफी है, क्योंकि जब बरकत आती है तो वो सिर्फ एक इंसान तक नहीं रहती बल्कि पूरे घर को अपनी लपेट में ले लेती है। कई घरों में इस अमल के बाद परेशानियां कम हुई, कई घरों से बीमारियां दूर हुई, कई लोगों की तंगी खत्म हुई और कुछ लोगों की गरीबी जड़ से खत्म हो गई। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो पहले तंगी में जी रहे थे, लेकिन इस अमल के बाद उनकी हालत बदल गई। किसी की तंगी खुशहाली में बदल गई, किसी का खाली घर बरकत से भर गया। लेकिन यहां एक बहुत अहम बात समझ लो, ये अमल जल्दबाजी में नहीं करना, घबराहट या बेचैनी में भी नहीं करना। सबसे पहले सुकून से बैठो, अपने दिल को खाली करो, अपने जहन से दुनिया की फिक्रें थोड़ी देर के लिए निकाल दो और अपने दिल को यकीन से भर लो, क्योंकि ये अमल तभी असर करता है जब इंसान का दिल मौजूद हो, जब उसका ध्यान भटका हुआ ना हो, जब उसका दिमाग थका हुआ ना हो। आराम से बैठो, अपने दिल और रूह को सुकून में लाओ और पूरे ध्यान के साथ इस अमल की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। लौंग को अपने हाथ में पकड़ लो और कोशिश करो कि ध्यान कहीं और न जाए। अगर बीच में फोन उठाओगे या किसी और काम में लग जाओगे तो इस अमल का असर कम हो सकता है। वैसे तो ये अमल बहुत छोटा है, आधे मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर घर में 2 लौंग मौजूद नहीं है तो बाजार से ले आओ। ये सबसे आसान और सस्ती चीजों में से एक है। अब तरीका ध्यान से समझ लो। दोनों लौंग दाहिने हाथ में रखो और अपनी मुट्ठी बंद कर लो। मुट्ठी हल्की बंद हो या जरा कसकर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना जरूर हो कि लौंग हाथ के अंदर रहे। अब अमल शुरू करो। सबसे पहले नबी करीम पर दुरूद शरीफ पढ़ो। जो भी सलावत तुम्हें याद हो सिर्फ एक बार पढ़ लो। उसके बाद एक बार कहो औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद पूरे ध्यान और खुशू के साथ सूरह अल कौसर 7 बार पढ़ो। जब 7 बार पढ़ लो तो रुकना नहीं है, फौरन अगला जिक्र शुरू करना है। दाहिने हाथ में लौंग पकड़े रहो और बाएं हाथ में अगर तस्बीह हो तो पकड़ लो। अगर तस्बीह नहीं है तो उंगलियों से गिन सकते हो। अब पूरे सुकून और यकीन के साथ कहना शुरू करो, या करीम या करीम या करीम। ये जिक्र पूरे इत्मीनान के साथ करो, क्योंकि असली करम, असली बरकत और असली दौलत सिर्फ अल्लाह से आती है। बीच में अमल को मत छोड़ना और हर लफ्ज को ध्यान से कहना, क्योंकि इस अमल का असर छोटी से छोटी चीज तक पहुंचता है। जब तुम ये अमल ईद से पहले पूरे यकीन और सच्चे दिल से करोगे तो इंशा
اللہ تمہاری زندگی میں اس کی رحمت کے اثر نظر آنے لگیں گے۔ تم خود دیکھو گے کہ کیسے بنا کسی شور کے، بنا کسی ہلچل کے تقدیر کا رخ بدلنے لگتا ہے۔ یہ عمل خاص طور پر اس عورت کے لیے بھی ہے جو زندگی کی اصلی حقیقت کو سمجھتی ہے، جو یہ جانتی ہے کہ ضرورت کیا ہوتی ہے، انتظار کیا ہوتا ہے اور امید کا اصلی مطلب کیا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو دل سے یہ مانتی ہے کہ اصلی مالک صرف اللہ ہے۔ میری بہن، اگر تم یہ عمل ویسے ہی کرو گی جیسے بتایا گیا ہے، سچ، آئی، سکون اور پورے یقین کے ساتھ، تو پھر بس سب کچھ اللہ پر چھوڑ دینا، پھر انتظار کرنا، کیونکہ جب روزی آتی ہے تو کئی بار ایسے راستوں سے آتی ہے جن کی انسان نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوتی، اور جب راحت آتی ہے تو وہ دل کی ہر تھکان کو سکون میں بدل دیتی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ جب دیتا ہے تو انسان کو حیران کر دیتا ہے، اور جب دروازے کھولتا ہے تو پھر کسی اور کے دروازے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ایک بات اور ہمیشہ دل میں بٹھا لو، جس پل تم یہ عمل پورا کرو گی اسی پل سے اللہ کی رحمت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب عمل کے آخر کا طریقہ بھی دھیان سے سمجھ لو۔ جب تم اپنا پورا عمل ختم کر لو تو وہی دعا دوبارہ پڑھو جو تم نے شروعات میں پڑھی تھی، اسی انداز میں، بنا کسی بدلاؤ کے۔ اس دوران لونگ ابھی بھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہی رہنی چاہیے۔ دھیان رکھنا، عمل ختم ہونے تک ہاتھ کو مت کھولنا۔ جب سب کچھ پورا ہو جائے تو ایک گہری مگر ہلکی سانس لو اور اپنے دل کی نیت کو اللہ کے حوالے کر دو۔ پھر دھیرے سے اپنا ہاتھ کھولو اور ان لونگ کو پاس میں رکھی کسی پلیٹ یا صاف جگہ پر رکھ دو۔ اب ایک چھوٹا سا صاف کپڑا تیار کر، وہ آدھے ہاتھ کے برابر ہو سکتا ہے یا اس سے بھی چھوٹا۔ کپڑے کا کوئی خاص رنگ ضروری نہیں ہے، بس ایک ہی بات ضروری ہے، وہ کپڑا صاف اور پاک ہونا چاہیے۔ پوری پرکریا کے دوران اپنے دل کو شانت رکھو، جلد بازی بالکل مت کرو، کیونکہ جتنا انسان کا دل سکون میں ہوگا اتنا ہی اس عمل کا اثر گہرا ہوگا۔ اب سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، صبر کے ساتھ دیکھو کیسے حالات دھیرے دھیرے بدلنے لگتے ہیں، کیسے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کسی